بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد بما هو اہلہ۔ علماء اشاعرہ کے 3 دلائل پیش کیے گئے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلائل پیش فرمانے کے بعد ان کا مناقشہ اور ان پر اپنی رائے بھی آپ نے صادر فرمائی، ان کا مناقشہ فرمایا۔ دلیل نمبر 1 تو یہ تھی کہ اگر کرہ حقیقیہ کو سطح حقیقی پر رکھ دی جائے، کرہ کو ایک گیند کو رکھ دیا جائے تو گیند کا جو حصہ زمین سے چھوئے گا، زمین سے مس کرے گا، وہ جزء لا یتجزا ہوگا۔ دلیل ثانی علماء اشاعرہ کی یہ تھی کہ اگر ہم چھوٹے اور بڑے کو، اگر ہم دونوں ہر چیز کو غیر متناہی مان لیں اور جزء لا یتجزا کا قول اختیار نہ کریں تو رائی کا دانہ اور ایک بڑا پہاڑ دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں ہی غیر متناہی ہو جائیں گے۔ رائی کا دانہ بھی تقسیم کو قبول کرے گا اور پہاڑ بھی تقسیم کو قبول کرے گا تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ ایک چیز بڑی ہے اور ایک چیز چھوٹی ہے، تو یہ بڑا اور چھوٹا ہونا اجزاء کے کثیر اور قلیل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو لہذا پتہ یہ چلا کہ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں اپنے اجزاء کی وجہ سے تو دونوں غیر متناہی بھی نہیں ہو سکتے بلکہ متناہی ہوں گے، چونکہ یہ بڑا اور چھوٹا ہونا متناہیات میں ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ پیش کی گئی تھی کہ اجزاء جسم کا جمع ہونا یہ ان کے ذات کی وجہ سے نہیں ہے، تبھی تو یہ جدا ہوتے ہیں، اور جب یہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان میں اللہ تعالیٰ جدائیگی کو، افتراق کو اللہ تعالیٰ خلق فرماتے ہیں، تو یہ افتراق کو قبول کر کے جدا ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جز آ جاتا ہے جو مزید تقسیم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی تقسیم فرما سکتے ہیں، لیکن چونکہ خلاف مفروض ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم فرماتے نہیں ہیں۔ اور اگر وہ تقسیم اس کا ہونا ممکن نہ ہو تو یعنی چونکہ قدرت باری تعالیٰ تو ممکنات سے متعلق ہے، وہ علم یمکن، اگر اس جز کا مزید تقسیم ہونا ممکن نہ ہو تو ثبت المدعا، تو ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے، ایسا جز ثابت ہے جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ اب ان 3 دلائل پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے بیان فرمانے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والکل ضعیف، یہ تینوں آراء ضعیف اور کمزور ہیں۔ حالانکہ بعد میں وہ فرمائیں گے آگے چل کر ان دلائل کا مناقشہ فرماتے ہوئے آخر میں فرمائیں گے کہ ہمیں بھی جزء لا یتجزا کا اس بات کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات نہ کریں تو فلاسفہ کی طرف سے اعتراضات کا، شریعت پر اعتراضات کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ تو امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اسی مسلک کے ہم نوا ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جزء لا یتجزا کا ثبوت اور اس کا اس بات لازمی چیز ہے، دین کے لیے اور شریعت کی بقا اور تحفظ کے لیے ایک باڑ کی حیثیت رکھتا ہے یہ نظریہ اختیار کرنا۔ لیکن چونکہ یہ دلائل ہیں تو علماء اہل علم وہ علم کے معاملے میں جو ان کو کمزور لگتا ہے اس کو واضح کرتے ہیں اور جو مضبوط پہلو لگتا ہے اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ والکل ضعیف، یہ تینوں آراء ایک طرح سے کمزور ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اما الاول، پہلی دلیل جو تھی، پہلی دلیل کیا تھی کہ کرہ حقیقیہ کو سطح حقیقی پر رکھ دیا جائے تو گیند کا جو حصہ سطح سے متصل ہوگا وہ جزء لا یتجزا ہوگا۔ فرماتے ہیں پہلی دلیل یہ والی یعنی گیند والی اس لیے کمزور ہے فَلِأَنَّهُ، کیونکہ یہ انما يدل على ثبوت النقطہ، یہ گیند والی مثال نقطے کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے، یہ جز کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتی، یہ نقطے کو ثابت کر رہی ہے۔ اور یہ نقطہ کیا چیز ہے؟ نقطے کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، نقطہ وہ ہوتا ہے جو ابعاد ثلاثہ کو قبول نہیں کرتا، یعنی عرض کو، طول کو، عرض کو اور عمق کو قبول نہیں کرتا، جس میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں چیزیں نہیں ہوتی، اس کو آپ نقطہ کہتے ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس دلیل سے، گیند والی دلیل سے یہ نقطے کا ثبوت ہوا ہے، جزء لا یتجزا یا جوہر فرد کا ثبوت نہیں ہوا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نقطہ یہ اعراض کے قبیل سے ہے، اعیان کے قبیل سے نہیں ہے۔ اعراض جو قائم بالغیر ہوا کرتے ہیں، لہذا نقطہ ہمیشہ کسی سطح پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سطح ہے، اس میں ایک نقطہ ہوگا، چونکہ سطح کیا ہے اصل میں؟
سطح یہ نقطوں کا مجموعہ ہے، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، تو اس سے پھر ایک سطح بن جاتی ہے. تو سطح جو بنتی ہے وہ نقطوں کا مجموعہ ہوتی ہیں. باہر کے نقطہ جو ہے وہ کسی عبارت کے، کسی سطح کے خط کے کونے میں اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اس کا جز ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نقطہ چونکہ عارض ہے لہذا اس مثال سے نقطے کا ثبوت ہوا، جزء لا یتجزا جو کہ جوہر ہے اس کا ثبوت نہیں ہوا. جزء لا یتجزا اس مثال سے ثابت نہیں ہوتا، لہذا یہ دلیل کمزور ہے. مزید اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت عارض تو جوہر کے بغیر موجود ہی نہیں ہوتا. عارض آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خوشی غمی ہمیشہ کسی عین میں، کسی جوہر میں ہوگی. تو اعراض یہ قائم بالغیر یعنی قائم بالجواہر ہیں، تو اعراض کے وجود تو ہمیشہ جواہر میں ہوتا ہے. تو جوہر فرد کا اس بات تو لازمی ہو گیا. اگر نقطہ یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، عدم انقسام، نقطہ جو ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کر رہا، نقطہ کہتا ہے کہ میں مزید تقسیم نہیں ہوتا، تو نقطہ پایا جا رہا ہے کس میں؟ جوہر میں. لہذا جس جوہر میں، جس جز میں پایا جا رہا ہے وہ جز بھی کسی تقسیم کو قبول نہیں کرے گا. لہذا جز لا یتجزا تو ثابت ہو گیا. اگر یہ اعتراض کیا جائے تو اس اعتراض کا جواب علامہ تفسیر زانی رحمہ اللہ دے رہے ہیں کہ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْجُزْءِ، نقطہ جز کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے. نقطے کے ثبوت سے جز لا یتجزا ثابت نہیں ہو رہا، جوہر ثابت نہیں ہو رہا. کیوں؟ لِأَنَّ حُلُولَهَا فِي الْمَحَلِّ، اس لیے کہ نقطے کا محل میں حلول کرنا لیس حلول السریان، لیس حلول السریانی، یہ حلول سریان نہیں ہے. یعنی ایک حلول یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس میں وہ چیز گھل مل جائے، جیسے دودھ کے اندر گھی مل جاتا ہے یا دودھ کے اندر سفیدی مل جاتی ہے، یہ بھی اعراض کے قبیل سے ہی ہے. یہ سفیدی اعراض کے قبیل سے ہے. یا پھول کے اندر جو ہے ہم کوئی خوشبو کو محسوس کریں، یہ اعراض کے قبیل سے ہے. یعنی حلول سریان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس عرض کی طرف یا جوہر کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ اشارہ، یعنی اگر میں روئی کے اندر پانی ہو اور اس پانی کی طرف اشارہ کروں گا تو وہ اشارہ روئی کی طرف ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے حلول سریان. سریان یہ سارا یسیر یعنی اس کے اندر چلا جانا، مدغم ہو جانا، ایسا حلول کرنا جو ایک دوسرے میں رچ بس جائے. گلاب کے اندر رس بس جاتا ہے، اس میں خوشبو اس کے اندر حلول کر جاتی ہیں، تو یہ ہے حلول سریان. تو نقطے کا حلول ایسا نہیں ہے جو حلول سریان ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے روئی کے اندر پانی چلا جاتا ہے کہ میں پانی کی طرف اشارہ کروں تو وہ اشارہ جوہر یعنی روئی کی طرف ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ حلول، یہ کون سا حلول ہے؟ اس میں یہ حلول ہے جواری، حلول جواری ہے، یعنی اس کے قریب جا کے یہ حلول کرتا ہے لیکن اس کے جز نہیں بنتا، اس کے قریب. جیسے یہ نون پر نقطہ ہے، یہ نون کے بالکل اندر اس کی عبارت میں نہیں ہے بلکہ اس سے الگ، اس سے قریب ہے، تو اس کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مثال ہے. فرمایا کہ یہ حلول سریان نہیں ہے حتی یلزم من عدم انقسام المحل، کہ اگر یہ حلول سریان ہوتا اور ہم کہتے کہ بھئی نقطہ چونکہ تقسیم نہیں ہو رہا لہذا اس کا جوہر یعنی محل بھی جو ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، لیکن چونکہ یہاں پر حلول سریان نہیں ہے تو پھر یہ چیز بھی لازم نہیں آئے گی. حتی یلزم کہ یہاں تک یہ بات لازم آتی من عدم انقسام المحلی، کہ محل تقسیم کو قبول نہیں کرتا، یہ بات لازم نہیں آتی. کیونکہ یہاں پر حلول کون سا ہے؟ یہ حلول جواری ہے، یہ قریب کا حلول ہے. لہذا نقطے کے، چونکہ نقطہ الگ بھی ہو رہا ہے اس سے، یعنی اس خط سے الگ ہو رہا ہے، اس عبارت سے، تو نقطے کے تقسیم نہ ہونے سے نقطہ عدم انقسام کا حامل ہے. تو نقطے کے تقسیم نہ ہونے سے اس کا جوہر بھی تقسیم نہیں ہوگا، ایسا ثابت نہیں ہو سکتا. تو اس دلیل کا یہاں تک کا مناقشہ یہ ثابت ہوا کہ پہلی دلیل سے، گیند والی مثال سے نقطے کا ثبوت ہوا تھا اور نقطے کے ثبوت سے جز کا ثبوت نہیں ہوتا. دوسری بات، نقطے کے تقسیم نہ ہونے سے اس کے جز کا تقسیم نہ ہونا یہ بھی ثابت نہیں ہوتا، لہذا جز لا یتجزا ثابت نہ ہوا. مزید فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِث، علماء اشاعرہ نے جو دوسری دلیل دی، اور دوسری دلیل ان کی تھی کہ خردلہ اور پہاڑ، رائی کا دانہ اور پہاڑ، ان میں ایک چیز چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں متناہی ہیں. اگر ہم ان کو غیر متناہی مانیں گے تو دونوں برابر ہو جائیں گی، جو کہ خلاف عقل ہے، باطل ہے. وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِث، فرماتے ہیں دوسری اور تیسری دلیل یہ اس لیے کمزور ہیں فَلِأَنَّ الْفَلَاسِفَةَ
اس لیے کہ فلاسفہ لا یقولون، وہ تو یہ بات نہیں کہتے بأن الجسم متألف من اجزاء بالفعل، کہ من اجزاء بالفعل، کہ جسم جو ہے وہ بنایا گیا ہے، مرکب کیا گیا ہے اجزاء سے بالفعل، یعنی بالفعل تو اجزاء سے جسم کی ترکیب کا قول فلاسفہ اختیار نہیں کرتے. وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٌ، اور فلاسفہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جسم جو ہے وہ غیر متناہی ہے. کیا کہتے ہیں فلاسفہ کا مذہب کیا ہے؟ چونکہ اشاعرہ کی جو دوسری دلیل تھی وہ جس قول پر ہے کہ بھئی اجسام بالفعل ہیں، اور اگر آپ بالفعل تقسیم کرتے رہیں غیر متناہی سلسلے میں تو یہ بطلان کی طرف لے جائے گا اور دونوں برابر ہو جائیں گے. تو وہ بالفعل اجزاء سے بحث کر رہے ہیں علماء اشاعرہ، جبکہ فلاسفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جسم کی ترکیب میں بالفعل اجزاء کے تألیف کے قائل ہی نہیں ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ بالفعل اجزاء جو ہے نا ان کو آپ غیر متناہی مانو، یعنی بالفعل اجزاء کو تقسیم کرو اور یہاں تک پہنچ جاؤ کہ وہ تقسیم ہوتے ہی رہیں. اس کا قول کسی بھی فلسفی نے نہیں کیا علامہ تفزانی رحمہ اللہ کے اس بیان کے مطابق. تو پھر وہ کہتے کیا ہے؟ بل یقولون، بلکہ فلاسفہ کا بیان یہ ہے انہ قابل لانقسامات، کہ جسم قابل ہے انقسامات کے لیے، تقسیم کے لیے قابل ہے، اس کے لیے صالح ہے کہ یہ تقسیم کو قبول کرے. یہ حضرات نفس الامر سے بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ احوال نفس الامر سے بحث کر رہے ہیں. اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ جسم قابل ہے انقسامات کے لیے، غیر متناہیت، اور قابل ہے کہ وہ غیر متناہی ہو، قابل ہے کہ غیر متناہی ہو، بالفعل غیر متناہی ہو، اس کا قول نہیں کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم گنتی لے لیں تو وہ گنتی ہر عدد کے بعد کوئی ایک اور عدد ہوگا، تو قابل تو یہ اس بات پر ہے کہ یہ گنتی کبھی ختم نہ ہو اور چلتی رہے. اگرچہ ہمارے پاس ایک حد تک جا کر الفاظ ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس تعبیر نہیں ہوگی، ممکن ہے کہ ہم وہ الفاظ ہمارے پاس ذہنوں میں نہ ہوں، اس کو لغت والوں نے وضع بھی نہ کیا ہو، لیکن گنتی کے بعد آگے مستقل گنتی تو چل رہی ہے. تو قابل تو ہے اس بات پر کہ گنتی ہر عدد کے بعد ایک کوئی اور دوسرا تیسرا عدد ہو اور وہ گنتی چلتی رہے. تو یہ مثال ہے فلاسفہ کے یہاں پر کہ قابل ہے لانقسامات غیر متناہیہ، کہ جسم تقسیم کو قبول کرتا رہے اور غیر متناہی سلسلہ چلتا رہے. ولیس فیہ اجتماع اجزاء اصلا، اور اس میں اجزاء کا حقیقت میں اصلی طور پر جمع ہونا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ولیس فیہ، اس میں نہیں ہے ضروری اجتماع اجزاء، اجتماع کا اجزاء کا جمع ہونا اصلا حقیقت میں. وانما العظم، اور اسی دوسری دلیل میں جو علماء اشاعرہ نے جسم کے بڑے اور چھوٹے ہونے کی بحث کی تھی، فرماتے ہیں وانما العظم والصغر، بڑا اور چھوٹا ہونا یہ باعتبار المقدار القائم به. علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو اس مقدار کے اعتبار کرنے سے ہوتا ہے، کسی چیز کا بڑا اور چھوٹا ہونا اس مقدار کے اعتبار کرنے سے ہوتا ہے جو مقدار القائم به اس چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ اگر ہم غبارے میں ہوا بھرتے ہیں، غبارہ پھول جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اور اگر چونکہ اس میں ہوا اس کے ساتھ قائم ہو گئی، ایک مقدار قائم ہو گئی، اور اگر یہی ہوا ہم نکال لیتے ہیں تو وہ غبارہ جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر تو کوئی اور جز تو ہم نے اس میں نہیں بڑھایا بلکہ صرف ہم نے اس کی مقدار میں اضافہ کیا تو وہ بڑا ہو گیا، مقدار میں کمی کی تو وہ چھوٹا ہو گیا. اسی طریقے سے ہم اور بھی مثالیں اس کی بہت ساری لے سکتے ہیں. باہر کے غبارے کی ایک مثال اس کے لیے کافی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جسم کا بڑا اور چھوٹا ہونا یہ اجزاء کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ اس مقدار کی وجہ سے ہے، اس مقدار کے اعتبار کرنے کی وجہ سے ہے، القائم به، جو مقدار اس جسم کے ساتھ قائم ہے. اور جو تیسری دلیل تھی افتراق کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان اجزاء میں جو افتراق کو اللہ تعالیٰ خلق فرمائے تو پھر وہ جز آ جائے گا جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرے گا. تو فرماتے ہیں والافتراق ممکن، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی اس میں افتراق کو خلق فرمایا، اور آپ خود بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس جزء لا یتجزا میں بھی افتراق کو خلق فرمانے پر قادر ہیں، چونکہ وہ ممکن ہے. اگر وہ ممکن ہے اور اگر غیر ممکن ہے تو پھر تو صفت قدرت اس سے متعلق نہیں ہوتی اور پھر تو ہمارا مدعا یعنی جزء لا یتجزا ثابت ہو جائے گا. لیکن والافتراق ممکن، جب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ممکن ہے ایک قول کے مطابق، تو جب ممکن ہے تو صفت قدرت خدا بندی اس سے متعلق ہوگی اور اس میں بھی خلق کا
یعنی افتراق کا خلق ہونا ممکن رہے گا. والافتراق ممکن لا الى نہایہ, یہی بات علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والافتراق ممکن لا الى نہایہ, افتراق ممکن ہے لا الى نہایہ, یعنی جزء لا يتجزا ثابت نہیں ہوتا, یعنی غیر متناہی سلسلے تک افتراق ممکن ہے. فلا يستلزم الجزء, لہذا جز کا ثبوت نہیں ہوتا اور جز اس سے ثابت نہیں ہوتا. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مناقشہ, اپنی رائے ان 3 دلائل پر پیش فرمائی ہے کہ علماء اشاعرہ کے ان تین دلائل میں کیا ضعف یا کیا کمزور پہلو پایا جاتا ہے. بہرکیف بعض شراح نے اس کا جواب یہ دیا علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے اس مناقشے پر. ان کا کہنا یہ کہ دیکھیے آپ اس ایک نقطے کو جو کہ الگ سے اگر پایا جائے, چونکہ نقطہ جواری ہیں, یہ حلول جواری ہیں, اگر یہ پایا جا رہا ہے تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہ عارض ہیں, اور جب یہ اس جوہر میں پایا جائے گا تو یہ حلول جواری ہوگا. بہرکیف نقطے کا عدم انقسام اس جز کے عدم انقسام کے لیے مستلزم نہیں ہے. لیکن جب یہ نقطہ الگ پایا جائے, اب آپ اس میں کیا کہیں گے, یہ نقطہ ہے کہ نہیں ہے, اب یہ عارض ہے یا جوہر ہے. جب یہ نقطہ جوہر میں پایا گیا تو ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ یہ عارض ہے, لیکن جب اس میں انفکاک آ گیا اور الگ سے پایا گیا تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. بہرکیف اس کو آپ ایک جز ہی مانیں گے, اور جب آپ اس کو ایک جز مان رہے ہیں تو جزء لا يتجزا کا ثبوت اس دلیل سے, علماء اشاعرہ کی اس دلیل سے بہرکیف کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو یہاں پر عرض کی گئی کہ جسم کا بڑا یا چھوٹا ہونا یہ اس مقدار کی وجہ سے ہے جو مقدار اس جسم کے ساتھ قائم ہے. اب اس میں فلاسفہ کا جو قول تھا کہ لا الہ نہایہ, تو یہ کیسی یعنی بداہت کے خلاف ہے. فلاسفہ کا یہ قول بھی بداہت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, مقدار کی وجہ سے ہی کسی چیز کا بڑا یا چھوٹا ہونا ہوگا, لیکن فلاسفہ کا یہ کہنا کہ پہاڑ اور رائی کے دانہ دونوں جو ہیں وہ غیر متناہی ہیں لا الہ نہایہ, یہ قول بھی فلاسفہ کا بداہت کے بالکل خلاف ہیں. بہرکیف علماء اشاعرہ کی یہ دلیل بھی کسی نہ کسی درجے میں قابل قبول ہے, اور اپنے لیے اپنا فعال اپنے مدعا پر ایک حد تک اس نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے. تیسرا یہ کہنا کہ والافتراق ممکن لا الہ نہایہ, کہ افتراق جو ہے وہ ممکن ہے. جب فلاسفہ خود یہ کہتے ہیں کہ تمام اجسام ممکنہ درجہ قوت سے درجہ فعلیت میں آ گئے, تو درجہ قوت سے درجہ فعلیت میں آنے کے بعد اب جب وہ بالفعل میں آ گئے ہیں تو پھر یہاں پر یہ قابل للانقسام اور یہ کہنا کہ ممکن لا الہ نہایہ اور امکانان افتراق وغیرہ, اس کے کوئی بظاہر کوئی معانی اس کے سمجھ میں نہیں آتے. باقی یہ فلاسفہ کے اپنے دلائل ہیں اور علماء اشاعرہ نے اپنے دلائل پیش کیے. علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے اس میں جو پہلو ان کی نظر میں تھے انہوں نے اس کو واضح کیا. شراح نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں, 2-3 میں نے عرض کر دیے. مزید آگے چل کر امام تفتزانی رحمہ اللہ بھی یہ فرمائیں گے کہ اس بات جزء لا يتجزا یہ بہت ضروری مسئلہ ہے, جیسا کہ ہم اپنے آئندہ کے اسباق میں انشاءاللہ اس کا مشاہدہ کریں گے. آج کے سبب اتنا کافی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.